بالآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم تمام مومنین کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حوض عظیم کے صدقے تمام مریضوں کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں روا فرمائے۔ روز جمعہ 12 ربیع الاول، آج کا یہ مبارک دن ہمارے شامل حال ہے۔ میں آج کے اس مبارک دن کے بدولت آپ تمام مسلمین مومنین کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے تمام امت اسلامیہ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں رسول اعظم کی معرفت نصیب فرمائے۔ 12 ربیع الاول اور مکمل ماہ ربیع الاول مبارک مہینہ ہے، ولادت کا مہینہ ہے اور رسول اللہ کا مہینہ ہے۔ صرف ربیع الاول ہی نہیں بلکہ سال کا ہر مہینہ رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور سال کا ہر دن رسول اللہ کا دن ہے۔ جس دن بھی رسول اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، جس دن رسول اللہ کی خدمت میں ان کے لیے نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے، نعتیں پیش کی جائیں، ان کی شان اقدس بیان کی جائے، ایام کم ہیں لیکن شان مصطفیٰ زیادہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی یا 17 ربیع الاول کو، اہل سنت برادران 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت کی قائل ہیں، اور شیعہ حضرات 17 ربیع الاول کو حضور کی ولادت کے قائل ہیں۔ دونوں اقوال تاریخ میں روایات میں موجود ہیں۔ بعض روایات 12 ربیع الاول کا بھی کہتی ہیں اور بعض روایات 17 ربیع الاول کا بھی کہتی ہیں، لیکن یہ معاملہ کہ 12 ربیع الاول کو میلاد منائیں یا 17 ربیع الاول کو میلاد منائیں، یہ مسئلہ نزاع کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ نقطہ اختلاف ہو سکتا ہے روایات کے لحاظ سے، تاریخ کے لحاظ سے، لیکن نزاع کا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اور رہبران تشیع نے اور مراجع الزام نے 12 سے لے کر 17 تک اس نزاع کو ختم کرنے کے لیے کہ کوئی کہتا ہے 12 کو جشن منائیں، کوئی کہتا ہے 17 کو منائیں، تو مراجع الزام اور رہبران تشیع نے فرمایا کہ آپ 12 سے لے کر 17 تک یہ پورا ہفتہ وحدت کے عنوان سے منائیں۔ پورا ماہ ربیع الاول، یکم ربیع الاول سے لے کر آخر ربیع الاول تک یہ پورا مہینہ رسول اللہ کا مہینہ ہے۔ جس دن بھی آپ رسول اللہ کی خدمت میں نعت پیش کریں، نذرانہ عقیدت پیش کریں، ان کی شان بیان کریں، ایام کم ہیں اور رسول اللہ کی شان زیادہ ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان ایام کو ہفتہ وحدت کا نام دیا کہ 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک یہ ہفتہ وحدت قرار پائے، اور مسلمین مومنین مل کر 12 سے لے کر 17 تک اور پورے ماہ ربیع الاول میں شان مصطفیٰ، شان رسول اللہ، سیرت رسول اللہ کو مومنین کے سامنے بیان کریں۔ اختلاف اس لیے اس موضوع پر نہیں کرنا چاہیے، نزاع اس لیے اس موضوع پر نہیں کرنا چاہیے کہ اہل سنت بھی تو رسول اللہ کا میلاد منا رہے ہیں اور شیعہ بھی رسول اللہ کا میلاد منا رہے ہیں۔ فرق یہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ میلاد کب منائیں، ضروری یہ ہے کہ جس کا میلاد منا رہے ہیں اس کی شان بیان ہو، وہ بے شک 12 کو ہو یا 17 کو ہو، اس کی سیرت بیان ہو، رسول اللہ کا کردار بیان ہو، رسول اللہ کا دین بیان ہو، اگرچہ 12 کو ہو یا 17 کو ہو۔ یہ معاملہ نزاع کا معاملہ نہیں ہے، دشمنی کا معاملہ نہیں ہے۔ 17 کو اگر شیعہ حضرات میلاد مناتے ہیں، اہل سنت اس میں شرکت کریں، اور 12 کو اگر اہل سنت مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، تمام شیعہ حضرات اس میں شرکت کریں، کیونکہ رسول اللہ اہل سنت کی میراث نہیں ہے، رسول اللہ شیعہ کی میراث نہیں ہے، رسول اللہ انسانیت کی میراث ہیں، مسلمانوں کی میراث ہیں، اسلام کی میراث ہیں، اور اللہ کی محبوب ترین ہستی کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان ایام میں ضروری ہے کہ جہاں نعت و منقبت رسول اللہ کی خدمت میں پیش ہو، حضور کی سیرت کو لوگوں کے سامنے پیش کی جائے، اور منقبت پڑھی جاتی ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، حضور کی شان بیان کی جاتی ہے، تو ضروری ہے کہ ان ایام میں اس اہم نقطے کی طرف بھی مومنین مسلمین کو توجہ دینی چاہیے کہ جس خاطر رسول اللہ نے بعثت کی اور رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پر بھیجا، کہ وہ کیا مقصد تھا جس مقصد کے لیے اللہ نے رسول اللہ کو ہمارے درمیان بھیجا۔ اس لیے بھیجا کیونکہ انسانیت گمراہیوں میں ڈوب چکی تھی، انسانیت اپنی انسانیت سے گر چکی تھی۔ رسول اللہ آئے
اور اس انسانیت کو اپنے زوال سے نکال کر اس کو عروج تک لے کر گئے. انسان کو انسان بنا دیا، انسان کو مومن بنا دیا، انسان کو مسلمان بنا دیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. هو الذی بعث فی الامیین، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا، امیین میں مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ یہ تمہارے سامنے آیات الہی کی تلاوت کریں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور تمہارا تزکیہ کریں، مومنوں مسلمانوں کا تزکیہ کریں، ان کی تربیت کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دیں. رسول اللہ اس مقصد کے لیے آئے کہ لوگوں کی تربیت کریں، لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کریں، لوگوں کو حکمت اور کتاب کی تعلیم عنایت فرمائیں. تو جو تعلیمات رسول اللہ نے ہمارے درمیان پھیلائیں، اور رسول اللہ کی وہ تعلیمات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اپنے ماننے والوں کو تعلیم فرمائیں، ان تعلیمات پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور واجب ہے ہر مومن کے لیے. یہ ہفتہ وحدت کے عنوان سے منایا جاتا ہے، اور ویسے تو پورا سال ہی وحدت کے عنوان سے ہی منانا چاہیے. شیعہ اہل سنت کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، اور اہل سنت تمام مسالک کا احترام کریں، شیعہ کا احترام کریں، ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کریں، ایک دوسرے کی توہین نہ کریں. احترام سب کا لازمی اور ضروری ہے. روایات میں ہے کہ ایک مومن کی عزت اور احترام کعبہ سے زیادہ ہے. ایک مومن کی عزت اور احترام کعبہ سے زیادہ ہے. تو اگر کعبہ کی حرمت پائمال ہوتی ہے تو یہ واقعاً بے حرمتی ہے، نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر مومن کی حرمت پائمال ہو جائے تو رسول اللہ نے فرمایا ایک مومن کی حرمت کعبہ کی حرمت سے زیادہ ہے. تو جو شخص اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے، رسول اللہ کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے، جنت اور جہنم پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، تمام ارکان دین پر ایمان رکھتا ہے، اس کا احترام، اس کی عزت، اس کی تکریم ہر مسلمان پر واجب ہے اور ضروری ہے. آخر یہ وحدت کی بات کی کیوں جاتی ہے کہ شیعہ اور سنی کے درمیان وحدت کیوں ہو؟ ایک قانون دوستی اور دشمنی کا قانون جو عام عقلاء بیان کرتے ہیں، اہل علم بیان کرتے ہیں، وہ ہر عقل مند انسان اگر اس بات پر غور کرے تو اس کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو قانون اور فارمولہ بیان کیا گیا ہے دوستی اور دشمنی کا، یہ بالکل درست ہے. پہلا فارمولے کا پہلا حصہ یہ ہے کہ دوست کا دوست دوست ہے. مثلا آپ کا جو دوست ہے اور آپ کے دوست کا جو دوست ہے وہ آپ کا بھی دوست ہے. اس فارمولے کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ دوست کا دشمن آپ کا بھی دشمن ہے. ایک آپ کا دوست ہے اور آپ کے دوست کا ایک بندہ دشمن ہے تو وہ آپ کا بھی دشمن ہوا. اسی طرح دشمنی کے بھی اصول ہیں کہ دشمن کا دشمن آپ کا دوست ہوا، یعنی آپ کا جو دشمن ہے اور اسی دشمن کا کوئی اور بھی دشمن ہے تو وہ جو دوسرا دشمن ہے وہ آپ کا بھی دوست ہوا، کیونکہ آپ دونوں کا دشمن ایک ہے، مشترک ہے آپ دونوں کا دشمن. اسی طرح دشمن کا جو دوست ہے، یعنی آپ کا کوئی دشمن ہے اور اس دشمن کا کوئی دوست ہے تو دشمن کا دوست آپ کا بھی دشمن ہوا. اگر دشمنی اور دوستی کا یہ فارمولہ ہم اپنائیں تو اس لحاظ سے دیکھیں رسول اللہ سب کے درمیان مشترک ہیں. ہم بھی رسول اللہ سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، باقی سب مسلمان بھی رسول اللہ سے عشق کرتے ہیں. تو اگر ہم معشوق اپنا بناتے ہیں رسول اللہ کو، جو شخص بھی رسول اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت بھی ہمارے دل میں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ میرے معشوق کا عاشق ہے، یہ بھی اسی ہستی سے عشق کرتا ہے جس سے میں عشق کرتا ہوں. یہ دوستی کا اصول ہے. اگر ہم رسول اللہ کا عشق دل میں رکھیں لیکن رسول اللہ کی محبت رکھنے والوں سے دشمنی رکھیں، ہم اہل بیت کی تو فضیلت بیان کریں، اہل بیت کو تو دوست کہیں، اہل بیت کا عشق اپنے دل میں رکھیں، لیکن اہل بیت کے عاشقان کو ہم دشمنی کی نظر سے دیکھیں، توجہ ہے یا نہیں؟ جو رسول اللہ کا دوست ہے وہ ہمارا بھی دوست ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ دوستی اور دشمنی کا فارمولہ ہے. اب بات یہ ہے، اصل نقطہ جس کی طرف آپ سب کو متوجہ کرنا چاہتا تھا کہ وحدت شیعہ اور سنی کے درمیان ضروری کیوں ہے. آپ دیکھیں تمام دین کے اندر اہل سنت اور شیعہ کے درمیان کچھ اختلافات ہیں، کچھ مشترکات ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دونوں کے درمیان ایک جیسی ہیں اور چند چیزیں ایسی ہیں جو دونوں میں مختلف ہیں، ان کو اختلافات کہا جاتا ہے. تو اگر کل دین کا احاطہ کیا جائے تو 80% اختلافات نہیں ہیں، 80% مشترکات ہیں اور 20% سے کم اختلافات ہیں.
تو ہم 20% سے کم اختلافات کو زیادہ اہمیت دیں یا 80% سے زیادہ مشترکات کو زیادہ اہمیت دیں؟ عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہے جو مشترکات کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، شیعہ بھی نماز پڑھتا ہے، سنی بھی نماز پڑھتا ہے، شیعہ بھی قرآن کو مانتا ہے، سنی بھی قرآن کو مانتا ہے، شیعہ بھی اسی اللہ کو مانتا ہے، سنی بھی اسی اللہ کو مانتا ہے، شیعہ بھی رسول اکرم کی تعظیم اور تکریم اور ان کی رسالت کا قائل ہے، اہل سنت بھی ان کی تعظیم، ان کی تکریم، ان کی رسالت کا قائل ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ شیعہ بھی قرآن کو مانتا ہے، سنی بھی قرآن کو مانتا ہے، شیعہ جس قبلے کی طرف منہ کرتا ہے، سنی بھی اسی قبلے کی طرف منہ کرتا ہے، شیعہ جس وحدانیت کا قائل ہے، سنی بھی اسی وحدانیت کا قائل ہے۔ مثلا اصول دین دیکھ لیں آپ، اصول دین میں پہلا توحید۔ توحید ایک ایسی چیز ہے جو اہل سنت اور شیعہ کے درمیان مشترک ہے۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے۔ اب قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینہم، آپ اہل کتاب کو دعوت دیں ان چیزوں پر جو آپ کے اور اہل کتاب کے درمیان مشترک ہیں۔ یعنی عیسائی بھی اللہ کو تو مانتے ہیں نا، آپ بھی مانتے ہیں، تو اگر عیسائی سے وحدت ہو سکتی ہے تو وہ تو صرف اللہ کو مانتا ہے، تو مسلمان ہے جو وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہے، اللہ کی کتاب کو بھی مانتا ہے، اللہ کے کعبہ کو بھی مانتا ہے۔ تو 80% مشترکات ہیں، 80% ایسی ہیں جو دونوں میں ایک جیسی ہیں۔ ہم ان چیزوں کو بیان نہیں کرتے اور ان چیزوں کو زیادہ اٹھاتے ہیں جن میں اختلافات ہیں۔ اصول دین میں توحید اول ہے، توحید شیعہ اور سنی کے درمیان مشترک ہے۔ عدل الہی اہل سنت بھی قائل ہیں، شیعہ بھی قائل ہیں۔ نبوت سنی بھی قائل ہیں، شیعہ بھی قائل ہیں۔ قیامت سنی بھی قائل ہیں، شیعہ بھی قائل ہیں۔ ایک چیز آتی ہے امامت، ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اہل سنت بھی امامت کی قائل ہیں، لیکن وہ امامت بصورت خلافت کے قائل ہیں اور شیعہ امامت بطور امامت کے قائل ہیں۔ یہ ایک چیز میں فرق ہے، یہ اختلاف ہے، اور اختلاف یہ ختم نہیں ہونا، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اس اختلاف کو ختم کرنا بھی نقصان ہے، نہیں کر سکتا، اس اختلاف کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وحدت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیعہ سنی ہو جائے یا سنی شیعہ ہو جائے، نہ، یہ وحدت نہیں ہے۔ وحدت یہ ہے کہ آپ شیعہ ہیں، شیعہ رہیں، اپنے عقائد پر عمل کریں، وہ سنی ہیں، سنی رہیں، اپنے عقائد پر عمل کریں، لیکن اپنی اپنی عقائد پر عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے کے بھائی بنے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی اللہ کو مانتا ہے، وہ بھی اللہ کو مانتا ہے، یہ بھی قرآن کو مانتا ہے، وہ بھی قرآن کو مانتا ہے، یہ بھی رسول اللہ کو مانتا ہے، یہ بھی رسول اللہ کو مانتا ہے، یہ بھی اہل بیت کی تکریم کا قائل ہے اور یہ بھی اہل بیت کی تکریم کا قائل ہے۔ اس لیے اہل سنت برادران کے ساتھ وحدت کرنا، ان کو اپنا بھائی سمجھنا، ہم اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے رہبر معظم سید علی خامنائی نے فرمایا کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، آپ توہین نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ اہل سنت ہمارے بھائی نہیں ہیں، ہماری جان ہیں۔ کیوں؟ جو مسلمان ہیں۔ کوئی شیعہ جو اگر کسی مسلمان کی تکفیر کرے وہ شیعہ ہی نہیں ہے، کبھی بھی شیعہ کسی مسلمان کی تکفیر نہیں کرتا۔ ہمارے نزدیک اہل سنت کے تمام طبقات مسلمان ہیں، وہ چاہے دیوبندی ہو، وہ اہل حدیث ہو، وہ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، وہ مسلمان ہے۔ اس لیے مسلمان ہے کیونکہ وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ اللہ کو ایک مانتا ہے۔ تو جو اللہ کو ایک مانتا ہے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، آپ کی رسالت اور آپ کی ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے، قرآن پر ایمان رکھتا ہے، وہ کافر نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان ہے، اس کو مسلمان کہنا ہے۔ اسی طرح یہی شرح صدر، یہی وسعت قلبی اہل سنت برادران کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں، شیعہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، رسول اللہ کو مانتا ہے، قرآن پر ایمان رکھتا ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ شیعہ کے قرآن میں 40 پارے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں تمام اہل سنت بھائیوں کو کہتا ہوں، آپ ہماری مسجد میں آئیں، آ کر دیکھیں کہ ہماری مسجد میں 40 سپارے پڑھے ہیں یا 30 پڑھے ہیں۔ وہی قرآن جو آپ کی مسجد میں پڑھا ہے، اسی طرح حرف بحرف قرآن ہماری مسجد میں موجود ہے۔ کوئی نہیں ہے 40 پارے۔ یہ پروپیگنڈر جھوٹ پھیلایا جاتا ہے کہ شیعہ کے 40 پارے ہیں۔ کہاں ہیں 40 پارے؟ کوئی پارے نہیں ہے۔ قرآن مجید بسم اللہ سے شروع ہو کر الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہو کر والناس پہ جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے درمیان ایک آیت کا، ایک حرف کا، ایک زیر زبر کا بھی کوئی شخص تبدیلی نہیں کر سکتا، اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ شیعہ بھی اسی قرآن کو مانتے ہیں۔ تو اگر شیعہ قرآن کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، اہل بیت کو مانتا ہے، رسول اللہ کی رسالت کا قائل ہے، تو یہ کون ہے جو اس کو کافر کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے، روایات میں ہے کہ جو کسی مومن کو، کسی مسلمان کو کافر کہے وہ خود کافر ہے، وہ خود کافر ہو جاتا ہے کہ اس نے ایک مسلمان کو کافر کہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ شرح صدر، یہ وسعت قلبی تمام مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے۔
اب ہمارے نزدیک یہ مسئلہ واضح ہے کہ ہم اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز ٹھیک ہے۔ ہمارے تمام علماء فرماتے ہیں، تمام مراجع فرماتے ہیں کہ آپ کی اہل سنت کے پیچھے نماز جائز ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کیا اہل سنت کے اندر یہ شرح صدر ہے؟ کیا ان کی نماز شیعہ کے پیچھے ہوتی ہے؟ بہت کم ملے گی آپ کو۔ تو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا، یہ محبت کا پیغام ہے نا، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مسلمان ہے۔ جو اس کو کافر کہہ رہا ہے وہ خود کافر ہے، وہ خود دین سے دور ہے، وہ خود رسول اللہ کی سیرت سے دور ہے۔ رسول اللہ ایک امت بنا کر گئے، رسول اللہ نے نہ شیعہ بنائے، نہ سنی بنائے، نہ بریلوی بنائے، نہ دیوبندی بنائے، نہ اہل حدیث بنائے، یہ فرقے بعد میں بنے۔ مسئلہ نہیں ہے، فرقے اپنی جگہ پر رہیں، لیکن سب ایز اے مسلمان تو اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں مغرب کے اندر جب رسول اللہ کی توہین کی جاتی ہے تو کیا وہ یہ کہہ کر توہین کرتے ہیں کہ یہ سنیوں کے رسول ہیں؟ کیا وہ یہ کہہ کر توہین کرتے ہیں کہ شیعوں کے نبی ہیں؟ کیا وہ یہ کہہ کے توہین کرتے ہیں کہ اہل حدیث کے رسول ہیں؟ نہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ اہل حدیث کے نبی ہیں، بریلوی کے ہیں، دیوبندی کے ہیں یا شیعہ کے ہیں۔ وہ یہ سمجھ کر رسول اللہ کی توہین و اہانت کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں۔ وہ قرآن کی توہین کرتے ہیں۔ قرآن کی توہین اس لیے کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے۔ اگر رسول اللہ کی توہین ہو تو وہاں شیعہ، سنی، بریلوی، اہل حدیث سب مل کر ایز اے مسلمان اس کے خلاف آواز بلند کریں۔ آج ضرورت نہیں ہے اس چیز کی، بہت ضرورت ہے۔ آج دیکھیں مغرب دنیا کے اندر، فرانس ہو، سویڈن ہو یا باقی یورپی ممالک کے اندر آئے دن مقدسات کی توہین ہوتی ہے۔ کبھی قرآن مجید کی توہین ہو رہی ہے، کبھی رسول اللہ کے نازیبہ خاکے بنائے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کو کافر کہنے میں لگے ہوئے ہیں اور دشمن ہمارے مقدسات کی توہین کرنے میں مصروف ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے گریبان سے فراغت ملے گی تو ہم دشمن کے مقابلے میں اکٹھا ہوں گے نا، ایک ساتھ مل کر۔ اب قرآن مجید مومن کو کیا ہدایت فرما رہا ہے؟ قرآن مجید سب کے لیے ہے نا، یہ نہیں ہے کہ شیعہ کے لیے قرآن مجید ہے اور اہل سنت کے لیے نہیں ہے، اہل سنت کے لیے نہیں ہے، یہ شیعہ کے لیے ہے۔ قرآن مجید سب مسلمانوں کے لیے ایسی چیز ہے جو مشترک چیز ہے۔ اب قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیہ نمبر 103 میں، سورہ آل عمران آیہ نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ وَاعْتَصِمُوا یہ ایسا صیغہ عربی کا جس کے بارے میں عرب دان کہتے ہیں کہ یہ جمع کا صیغہ، یعنی سب مل کر تھام لو، سب مل کر تھام لو۔ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سب مل کر ایک ساتھ تھامو۔ یہ نہیں کہ سنی اپنی رسی کو تھام لے، شیعہ اپنی رسی کو تھام لے، نہ، سنی اور شیعہ مل کر ایک اللہ کی رسی کو تھام لو، سب مل کر تھامو۔ فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ نہ کرو، تفرقہ بازی نہ کرو، ایک دوسرے کو الگ الگ نہ بناؤ، دوسروں کو کافر نہ کہو، دوسروں کو اپنے آپ سے دور نہ کرو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن مجید میں جہاں نفی کا آ جائے، منع کیا جائے، وہ شے کرنا حرام ہے، وہ کام کرنا حرام ہے، یعنی تفرقہ پھیلانا حرام ہوا۔ جیسے خنزیر اور شراب پینا اور خنزیر کھانا حرام ہے، ویسے ہی تفرقہ پھیلانا بھی حرام ہے۔ مسلمانوں کے درمیان دشمنی پیدا کرنا، تفرقہ پھیلانا، خنزیر کھانے اور شراب پینے سے زیادہ بڑا حرام ہے، کیونکہ خنزیر کھانا کسی انسان کا حرام فعل ہو سکتا ہے، وہ ذاتی اس نے اپنا کیا ہے، وہ خود جواب دے گا اللہ کی بارگاہ میں، اس نے گناہ کیا ہے، اللہ اس کا سزا دے گا، وہ اس کا انفرادی عمل ہے، اس کے خنزیر کھانے سے دوسرے مسلمانوں کو نقصان نہیں ہوا، لیکن تفرقے سے تمام مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے۔ تفرقہ خنزیر کھانے اور شراب پینے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ نہ پھیلاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کہتا ہے اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو نعمت اللہ نے تم پر نازل کی۔ وہ کون سی نعمت تھی؟ فرمایا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اس وقت کو جب تم لوگ ایک دوسرے کے خونی دشمن تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، مسلمانوں کو کہہ رہا ہے، یاد کرو اس وقت کو اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے خونی دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی۔ اللہ نے جب مسلمان اور مومنین کے دلوں میں محبت ڈال دی تو جو اگر مسلمان مومنوں کے دلوں سے مسلمانوں کی محبت کو دور کرے اور دشمنی پیدا کرے، اس کا مطلب ہے یہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے، کیونکہ اللہ دشمنی پیدا نہیں کرتا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ مومنین کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، اللہ تو محبت پیدا کر رہا ہے، تو جو مومنین کے دلوں میں دشمنی پیدا کرے، بغض پیدا کرے، حسد پیدا کرے، یہ اللہ کے مقابلے میں آ گیا ہے۔
اللہ کہتا ہے یاد کرو اس وقت کو، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ نے اپنی نعمت سے تم لوگوں کو بھائی بھائی بنا دیا، تم ایک دوسرے کے خونی دشمن تھے، اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ایک ایسے کنارے پر موجود تھے جو ان قریب تمہیں آگ میں ڈال دیتا۔ مثال کے طور پر کسی کنویں میں کسی گڑھے میں آگ جل رہی ہو اور آپ اس گڑھے کے کنارے پر موجود ہوں اور وہ کنارہ بھی گرنے والا ہو، کسی گڑھے میں آگ لگی ہو اور اس گڑھے کے کنارے پر آپ کھڑے ہیں جو کنارہ ابھی اسی آگ میں گرنے والا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کنارے پر موجود تھے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ میں گرنے والے اس کنارے پر موجود تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ نے تمہیں اس کنارے سے بچا لیا، اس آگ سے اللہ نے تمہیں بچا لیا، دشمنیوں سے اللہ نے بچایا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اللہ اسی طرح اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو وضاحت کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تمہیں سیدھا راستہ مل جائے۔ اللہ تو مومنین کو اتحاد کا درس دیتا ہے، وحدت کا درس دیتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو۔ جو اللہ کی وحدانیت کا قائل ہے، جو رسول اللہ کی رسالت کا قائل ہے، جو قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہے، جو رسول اللہ اور اہل بیت رسول پر ان سے محبت کرتا ہے، ان کی تکریم، ان کے احترام کا قائل ہے، وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے، اس کا احترام کعبے سے زیادہ ہے، خانہ کعبہ سے زیادہ ایک مومن کا احترام ہے۔ فرمایا وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، توجہ میری طرف ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، ایک امت بنو، ایک امت بنو، متفرق گروہ میں تقسیم نہ ہو، ایک امت بنو، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور تمہیں نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تمہیں برائیوں سے روکے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات ہو رہی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب لوگ ہیں۔ کون؟ جو ایک امت ہوں، تفرقہ نہ پھیلائیں اور لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، نیکی کی طرف بلائیں اور برائیوں سے روکیں۔ مومن یہ ہے، مسلمان یہ ہے، امت یہ ہے۔ اللہ ان مسلمانوں کو، مومنوں کو مختلف گروہوں میں نہیں دیکھنا چاہتا، ایک امت دیکھنا چاہتا ہے۔ کون سی امت؟ رسول اللہ کی امت۔ کون سی امت؟ رحمت للعالمین کی امت۔ کون سی امت؟ خاتم النبیین کی امت۔ کون سی امت؟ حبیب خدا کی امت۔ کون سی امت؟ شافع محشر کی امت، رسول اللہ کی امت۔ ایک امت رسول اللہ نے بنائی۔ آپ دیکھیں رسول اللہ نے جو اصحاب تیار کیے، کسی صحابی کو سنی شیعہ نہیں بنایا، سب کو مومن بنایا، کہا تم بھی مومن بنو، تم بھی مومن بنو، تم بھی مومن بنو، اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے، اپنی سیرت سے، اپنے کلام سے، اپنے علم سے ایک دوسرے کے خونی دشمنوں کو ایک دوسرے کے دلوں میں محبت ڈال دی، ان کو مسلمان بنایا، ان کو مومن بنایا۔ آج آپ دیکھیں، آج سب لوگ رسول اللہ کی خدمت میں نعتیں پڑھ رہے ہیں، حضور کی شان بیان کر رہے ہیں تاکہ حضور خوش ہو جائیں۔ آج میلاد ہے نا رسول اللہ کا، اہل سنت برادران آج 12 ربیع الاول کو میلاد منا رہے ہیں، شیعہ حضرات 17 کو مناتے ہیں، سب مل کر میلاد منا رہے ہیں۔ کوئی نعتیں پڑھ رہا ہے، کوئی شان مصطفیٰ بیان کر رہا ہے، کوئی لنگر پکا رہا ہے، کوئی نیاز پکا رہا ہے تاکہ حضور ہم سے راضی ہو جائیں۔ آج جب ہم نعتیں پڑھ رہے ہیں، یہ سارے کام کر رہے ہیں تاکہ حضور راضی ہو جائیں، آج رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال پیش کریں، یا رسول اللہ ہم آپ کو تو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، آپ بتائیں کہ آپ بھی ہم سے راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ ہم سے راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ سوال رسول اللہ کی خدمت پیش کریں، یا رسول اللہ آپ اس امت سے راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا جواب آئے گا رسول اللہ کا؟ آج جو اس امت کی حالت ہے، رسول اللہ اس امت کی اس حالت کو دیکھ کر کیا ہم سے راضی ہیں؟ کیا خوشنود ہیں؟ یا رسول اللہ ہماری اس حالت پر نالا ہیں، ناراض ہیں، گریہ کناں ہیں؟ جب رسول اللہ دیکھتے ہوں گے کہ میرا امتی ہے، مسلمان ہے، ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں، ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، کیا رسول اللہ کی روح پر مبارک شاد ہوگی یا ناراض ہوگی؟ ناراض ہوگی۔ رسول اللہ ایک امت دیکھنا چاہتے ہیں، ایک مسلمان گروہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں، اگر مسلمان ایک ہو جائیں، ان میں اتحاد ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت بھی مسلمانوں کو ذلیل نہیں کر سکتی۔ مسلمانوں کی عزت اور وقار اور احترام کا راز وحدت میں ہے۔ جب تک مسلمان اکٹھے نہیں ہوتے،
इसी तरह मुक़द्दसात दीन की भी तौहीन होती रहेगी, रसूल अल्लाह की भी तौहीन होती रहेगी, कुरान मजीद को भी बारहा मरतबा जलाया जाएगा। अभी आप देखें मगरिब के अंदर आए दिन कुरान मजीद की बेरहमती होती है। कोई लईन, कोई मलून उठता है और कुरान मजीद को नज़र आतिश कर देता है, जला देता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज मुसलमान मुतफर्रिक हैं, मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं है। आज इत्तेहाद की ज़रूरत है, और इत्तेहाद आज के वक्त की ज़रूरत नहीं है, कुरान का हुक्म है। और जो कुरान का हुक्म होता है वो ऐसा नहीं है कि आज के ज़माने में है और कल नहीं होगा। कुरान का हुक्म अबद से लेकर आखिर तक है, इब्तदा से लेकर क़यामत तक है। कुरान का हुक्म ऐसा है कि तमाम इंसानियत के लिए है कुरान का हुक्म, तमाम मुसलमानों के लिए है हुक्म, तमाम मोमिनीन के लिए हुक्म मौजूद है। अब आप देखें कि जहाँ आज के इस ज़माने में मुसलमान का दुश्मन एक है, इसराइल मुसलमानों का दुश्मन है, यूरोप मुसलमानों का दुश्मन है, वो मुसलमानों को एक आंख भी बर्दाश्त नहीं करता, और मुसलमान आपस में मुतफर्रिक हैं। दुश्मन एक है, दुश्मन आपस में मुत्तहिद है, लेकिन जिसके खिलाफ वो दुश्मनी कर रहा है वो आपस में मुतफर्रिक है, एक दूसरे को खुद मार रहे हैं। जो मुसलमान एक दूसरे को खुद मार रहे हों उनको मारने के लिए यूरोप की ज़रूरत नहीं है। उस यूरोप को, अमेरिका इसराइल को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उनको पता है कि ये आपस में लड़े पड़े हैं, और लड़वाने वाला भी वही है। आप देखें कोई भी शख्स जो शिया मिंबर पर खड़ा हो और अहले सुन्नत के मुक़द्दसात की तौहीन करे, वो शिया नहीं है, वो तफरका फैलाना चाहता है, वो लड़ाई करवाना चाहता है, वो इंतशार फैलाना चाहता है। ऐसे अनासिर को अपने मिंबरों से दूर करें। और कोई शख्स अहले सुन्नत के मिंबर पर हो, अहले सुन्नत के स्टेज पर हो और शिया की बेहरमती करे, उनके मुक़द्दसात की तौहीन करे, उनकी एहनत करे, उनको काफिर कहे, ये मुसलमान नहीं है, ये सुन्नी नहीं है, ये इंतशार फैलाना चाहता है, ये लड़ाई करवाना चाहता है। आप देखें मुख्तलिफ जगहों पर जब फ़िरका वाराना फसादात होते हैं तो एक शख्स आग लगाता है, उसके आग लगाने के पीछे सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, और वो चाहता यही था कि आग लगाऊं ताकि ये फ़िरका वारियत फैले। आज देखें पाकिस्तान में फ़िरका वारियत किस ओज पर पहुंच चुकी है। जो शख्स फ़िरका वारियत फैला रहा है, ना वो शिया है ना वो सुन्नी है, वो दुश्मन का एजेंट है, वो दुश्मन का आलाकार है, वो दुश्मन की बोली बोल रहा है, वो दुश्मन का काम कर रहा है। लिहाजा इन अय्याम को हफ्ता वहदत के उन्वान से मनाएं। अगर अहले सुन्नत मिलाद करते हैं, सारे शिया जाएं और जाकर शिरकत करें, मुसलमान होते हुए शिरकत करें, शिया होते हुए जाकर शिरकत करें। और अगर किसी शिया के घर में, किसी शिया मस्जिद में रसूल अल्लाह का मिलाद मनाया जा रहा है, वहाँ अहले सुन्नत भी आएँ, और आप अहले सुन्नत को खुद बुलाएं, उनको दावत दें, उनको बुलाएं अपने मिलादों पर, आप खुद भी जाकर वहाँ पर शिरकत करें। क्योंकि रसूल अल्लाह सब के हैं, ये नहीं है कि रसूल अल्लाह शिया के हैं और सुन्नी के नहीं हैं। रसूल अल्लाह इंसानियत की मीरास हैं, रसूल अल्लाह मुसलमानों की मीरास हैं, रसूल अल्लाह इस्लाम और मोमिनियत की मीरास हैं। इसलिए आज के इस ज़माने में इस अमर का, इस कुरानी हुक्म की तामील और इस पर अमल करना बहुत ज़्यादा वाजिब और ज़रूरी है। आखिर में एक नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है, वो है कि 1 अक्टूबर बरोज़ एतवार को लाहौर में जामिया उर्दुल वुस्ता में वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये कॉन्फ्रेंस तकरीबन पिछले 5 से 6 साल से मुनक़िद होती है, और इसमें अहले सुन्नत के जय्यद उलमा यहाँ पर आते हैं, शिया उलमा यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, बरेलवी मकतब फ़िक्र से अहले सुन्नत वो भी आते हैं, देवबंदी उलमा भी आते हैं, अहले हदीस उलमा भी आते हैं, यानी तमाम मुसलमान उलमा वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर वहदत का सबूत देते हैं। और ये वहदत कॉन्फ्रेंस पिछले 6 साल से मुनक़िद हो रही है, जिसके सरबराह उस्ताद मोहतरम आगा सैयद जवाद नकवी हाफिज़हुल्लाह हैं। अल्लाह ताला उस्ताद मोहतरम को सलामत रखे कि पाकिस्तान के अंदर वहदत का जिसने अलम उठाया है वो सैयद जवाद नकवी है, जिसने मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद की बात की है। आज आप देखें दुश्मन डरता है, जब वो आप देखें वो गिरोह जो वहदत नहीं चाहते वो चीखते हैं, इस पर वो चीखते हैं कि सुन्नी शिया इकट्ठे क्यों हुए हैं। आज वो चीखो पुकार जारी है उनकी। जैसे मोमिन मुसलमान सुबह की नमाज के लिए उठता है तो शैतान को बहुत तकलीफ़ पहुंचती है, शैतान के लिए इंतहाई नागवार है जब मोमिन मस्जिद की तरफ जा रहा हो, अल्लाह की जानिब जा रहा हो। इसी तरह जो अल्लाह का दुश्मन है, जो रसूल अल्लाह का दुश्मन है, वो रसूल अल्लाह के मोमिनों को, रसूल अल्लाह की उम्मत को इकट्ठा नहीं देखना चाहता। इसलिए आज इस वहदत कॉन्फ्रेंस से दुश्मन बौखलाया हुआ है, बौखलाहट का शिकार है। हम तहसीन पेश करते हैं, दाद देते हैं उस्ताद मोहतरम सैयद जवाद नकवी हाफिज़हुल्लाह को, और इसके अलावा जितने उलमा भी पाकिस्तान में जो वहदत के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो सुन्नी हैं या शिया हैं, वो सब काबिल सद तहसीन हैं। अल्लाह ताला इन तमाम उलमाए कराम को सेहत व सलामती अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को आबाद व शाद फरमाए। अल्लाह ताला इस्लाम का परचम सरबुलंद फरमाए, और अल्लाह ताला तमाम दुश्मनान इस्लाम को नीस्त व नाबूद फरमाए, उनको बर्बाद